السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ بریک سے پہلے کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اب بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں نے استخارہ کیا تھا، مجھے ایک پلاٹ لینا تھا پاکستان میں اچھا اپنی فیملی کے تھرو۔ تو ان 7 دنوں میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی مجھے ڈریم وغیرہ نہیں آئی، بٹ ابھی آفٹر تقریباً 14-15 دن کے بعد جیسے میں نے 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایسے دیکھتی ہوں کہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، یا اگر آپ لاہور کے زو میں جائیں تو ایسے ایک وہ ہل سی ہوتی ہے بنی ہوئی ٹائیگر کیج کی سائڈ پہ نا، تو وہاں پہ ایک شیر ہے جو پوری طرح بارس کے پیچھے ہے، لیکن میرے 3 بچے میرے ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ توڑ دے گا بار، اور میں ان کو کھینچتی ہوئی اس پہاڑی پہ چھوٹی سی، جیسے بالکل ویسے ہی جیسے لاہور کے زو میں ویسے کھینچ کے اوپر لے کے جاتی ہوں۔ وہاں پہ ایک اور کیج ہے، بائی دا ٹائم میں اوپر ریچ کرتی ہوں چھوٹی سی ہل کے اوپر تو وہ توڑ دیتا ہے شیر جو ہے نا، وہ جو کیج ہے وہ توڑ کے تو ان میں سے باہر آ جاتا ہے جو اندر والا حصہ ہے، لیکن جو میں اوپر والا کیج ہے اس کو کھولتی ہوں تو اس میں سے ایک مخلوق سی نکلتی ہے، جیسے بندر ہے یا جو بھی ہے، وہ بھاگ کے اپنی طرف سے جیسے وہ ریلیز ہوا ہے تو ایکسائٹمنٹ میں نیچے جاتا ہے، اور میں جلدی سے اس کے اندر اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہوں، ڈور لاک کر دیتی ہوں نا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ نیچے جیسے ہی وہ جو بھی اندر سے چیز نکلی ہے، کوئی بندر یا جو بھی، شیر جو ہے وہ اس کی کھوپڑی کھول دیتا ہے، اور میں اتنا ڈر جاتی ہوں اندر، جیسے مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ ادھر بھی آ گیا تو کیا ہوگا، اور یقین کریں گے 4 بجے کا ٹائم تھا کیونکہ فجر کی صلاح بعد میں شروع ہوئی تھی کہ میں پسینے سے بھری تھی، مجھے ایسے لگا میں نے اپنے آپ کو نیند سے خود اٹھایا کہ مجھے آگے نہیں دیکھنا، جیسے آپ بہت میری نیک سویٹ سے بھری ہوئی تھی، میں بہت گھبرا گئی۔ اچھا، پھر میں نے جسٹ یسٹرڈے ایک ڈریم دیکھی ہے، جیسے میرے پاس جیسے آپ کے پاس پینٹ والی بکٹ ہوتی ہے وہ ہے، تو میں دیواروں کے اوپر سے ہنی اتار رہی ہوں، تو جن کے تھرو میں جیسے پلاٹ لے رہی ہوں، میرے فیملی ممبر ہی ہیں، تو میں ان کو ہنی وہ چکھانا چاہتی ہوں شہد نا، لیکن میرے ہسبینڈ غصے سے نا کہتے ہیں نہیں دینا، تو میں بہت امبیرس فیل کرتی ہوں، میں روتی ہوں کہ میری فیملی ہے تو آپ ان کو ہنی لینے دیں، لیکن میرے ہسبینڈ جیسے ڈریم میں مجھے کہہ رہی ہیں نہیں یہ نہیں لینا۔ اب یہ 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اب تک پلاٹ کا مسئلہ بھی بیچ میں ہے، سو پلیز مجھے سمجھ، شیر والی سے تو میں اتنا حوصلہ تھی، میں نے صدقات دیے تو، لیکن یہ ہنی والا اب تھا کہ میں اس طرح دینا چاہتی ہوں، لیکن بکٹ میں نے بھر لی ہے، دیواروں سے اتار رہی ہوں ہنی نا، میں کہتی ہوں یہ بڑا نائس ہنی ہے تو چکھو آپ بھی نا، تو جیسے پینٹ کی بکٹ ہے تو میں نے اس میں بھرا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں دینا چاہتے نا وہ، تو میں روتی ہوں پھر نا کہ دینے دیں، تو پلیز مجھے اچھی طرح گائیڈ کر دیں میں کہ میں دوبارہ استخارہ کروں کہ کیا کروں پلیز۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ کال پر میں انہوں نے ریزرو کیا ہے مجھے۔ جی میرا یہ ہے کہ میری نواسی ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ دانت گرے جا رہے ہیں نا۔ کس کے دانت گر رہے ہیں؟ میری نواسی ہے۔ اس کے دانت گر رہے ہیں یا کی؟ جی اچھا، کس کے دانت گر رہے دیکھا اس نے؟ بچی کے نا۔ اچھا جس نے خواب دیکھا ہے نا، ہاں تو اس کے دانت گرے جا رہے ہیں، کافی کرتے جا رہے ہیں بس نا، تو اس سے وہ بہت گھبرائی ہے، تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب تو بہت عالم فاضل بندے ہیں، ان سے زیادہ قابلیت کو کسی کی بھی نہیں ہے، ان سے پتہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ بہت بہت۔ علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے نا خواب سنانا ہے آپ کو ایک۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ نا دریا ہے بہت بڑا، اس کے قریب ایک گھر ہے، اس گھر میں پورے اوپر کے بالکل حصے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اس کی دیوار پہ اور دیوار پہ سے میں نیچے دیکھتی ہوں تو دریا کا جو کنارہ ہے اس کے کنارے پہ میرا بھائی ہے، تو وہ جو چھوٹا
وہ آلتی پالتی جیسے مار کے بیٹھ جاتے نا زمین پہ چکور اپنے دونوں ٹانگوں کو ویسے ہلا کے، تو وہ بیٹھا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ پانی کی ایک لہر آتی ہے تو اس کے گھٹنوں تک آتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو نیچے منہ کر کے اسے مست بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک دم سے پانی آئے گا تو یہ تو اور اوپر آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور میں اوپر سے دیکھ رہی تھی. وہ پانی کیسا تھا؟ جی پانی اچھا تھا، صاف تھا یا نہیں؟ پانی وہ جو دریا کا ہوتا ہے وہی تھا، جو سمندر کا ایسا لگتا ہے کنارہ ہے. اور بھائی وہاں جب گھٹنے تک پانی آیا تو پریشان ہوا تھا کچھ؟ نہیں، وہ نیچے منہ کر کے آرام سے بیٹھا ہوا تھا کنارے پہ. اور کنارے پہ پانی آ رہا تھا، پہلے اس کی ٹانگوں تک تھا، پھر اس کے تھوڑا آگے بھی آیا. مگر میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ کہیں آج میں کوشش کرتی ہوں آواز دوں اوپر سے، مگر میری تو میں بہت دور تھی، وہ گھر کے اندر، وہاں سے آواز کہاں جاتی اوپر سے. یہ میں فجر کی نماز پڑھ کے تو نا اشراق پڑھی ہے نا، تو جیسے لیٹی نا تو یہ میں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، بتا دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. جی آپ یہ جو آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کو جمعہ والے دن جمعہ مبارک زیادہ تر بھیجتے ہیں، جی جی اس میں قرآنی آیتیں بھی ہوتی ہیں اور خانہ کعبہ اور حضرت پاک روضہ مبارک کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، بعد میں ہمیں انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ گناہ ہے تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں بھیجنا چاہیے ایک دوسرے کو یا نہیں؟ پلیز اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک خواب کا وہ بتانا ہے آپ کو. جی کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک خواب، وہ میں سفر میں ہوں اور ٹیکسی کے اندر، اور دو امام ہیں ساتھ میں اور میرا امی، اور وہ امام کہہ رہے ہیں کہ زمین کو دے دو، صرف 5 لاکھ ہے، تو جو اس ملک میں ہے ہماری، تو امی کہہ رہی ہے وہ تو 5 کروڑ کا ہے. تو بعد میں کیا ہو رہا ہے کہ امام چلے گئے بس پکڑ کے دوسرے راستے، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور چور کے چلے گئے گڈی کو، اور بعد میں اور امی بس میں دوسرے بس میں چلے گئے، کیونکہ مجھے کام میں جانا ہے خواب میں. تو مجھے یہ پتہ نہیں کیوں یہ خواب آیا، اس کا مطلب کیا ہے. تو کوئی زمین آپ وہاں بیچنا چاہ رہی ہیں؟ وہ تو زمین پڑا ہے وہاں پہ اس ملک میں، لیکن ہم تو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بیچنے کے لیے نہیں، دے دو وہ مدرسہ میں یا صدقہ میں، اس طرح. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے آپ کو، وہ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتے ہیں. تو مسکین لوگ کو کہتے ہیں نا، لڑکا لڑکی کو آپ مسکین ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اب میرے لیے دعا کرنا. خدا حافظ. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. Can I ask about a dream on behalf of my mother-in-law, please? Yes, okay, go on. She had a dream that she saw her eldest sister's husband, who's passed away. He was bringing her a box of sweets. They were really white, she said. And also he bought her like a big bundle of money, and he said to her that take care of this money for me because my sons are just gonna waste it. And she said that I kept the money, and she just like to know what it means because he's passed away and he came to her in a dream. And انتقال جو ہو گیا اس کے پاس اس کے بچے ہیں، چلڈرن ایسے؟ جی ہے اس کے بچے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے، السلام علیکم. اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. ٹی وی کی آواز نہیں. جی مولانا صاحب میری نواسی ہے، اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے دانت سارے گر رہے ہیں، بے حساب گری جا رہے ہیں. جی جی. تو اس وجہ سے وہ بہت سخت پریشان ہے نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اس کی تعبیر بتا دیں. اوکے، انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، دعا میں یاد رکھنا. انشاءاللہ. مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گاڑی ہے تو اس کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، تھوڑی عمر لحاظ ہے، اتنی مطلب ہے عمر زیادہ بھی نہیں اتنی تھوڑی بھی نہیں، تو 50-60 کے قریب ہوگی. تو ہمارے جیسی لباس لگا ہوا انہوں نے، تو وہ دیکھ رہی ہے گاڑی کے پاس ہے تو کہتی ہے مجھے کہ تیری گاڑی جو ہے اس کے اندر پانی چلا گیا. تو میں تھوڑی پریشان ہو جاتی ہوں، تو جب جاتی ہوں تو وہ گاڑی کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ باہر نکال دیتی ہے. تو میں جاتی ہوں تو میں کارپیٹ جو ہوتا ہے گاڑی کا اندر اس کو چیک کرتی ہوں تو پورا گیلا ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے. تو جب میں اس کے روف کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک پانی کا قطرہ اوپر سے گاڑی کے روف جو ہے اس کے ٹپک رہا ہے. تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اب اس گاڑی کو کیسے ڈرائیو کریں گے، بیٹھیں گے کیسے، یہ تو ساری ویٹ ہو گئی ہے. تو پھر آگے میں چلی جاتی ہوں تو ایک اور جگہ پر یہ ٹھیک ختم ہو جاتا ہے. آگے جاتی ہوں تو ایک جیسے ٹرنل ہوتا ہے، کوئی صبح ہوتا ہے، جیسے کوئی اسٹور روم ہوتا ہے، پوڑیاں لگی ہوتی ہیں، اسٹیز ہوتے ہیں. تو ایک عورت وہاں ملتی ہے، پتہ نہیں وہی عورت ہوتی ہے یا کوئی عورت کہتی ہے مجھے میرے ہاتھ میں ایک کیری بیگ ہوتا ہے فوڈ کا. تو ایک اور بھی، اور ایک چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے میڈیم کی، مطلب کوئی ٹین ایجر ہے، تو کہتی ہے کہ مجھے کھانا دو. وہ عورت آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی ہے. میں اس صبح کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں، اسٹور روم پتہ نہیں کیا اسٹور روم ہے، تو اس کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ پوڑیوں کے اوپر ہی ہوتی ہوں، تو وہ بیگ میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے. جب گرتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کھانا مانگ رہی ہے تو کھانا تو مطلب خراب ہو گیا، گر گیا. تو جگہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اندر چلی نہیں، اس پوڑیوں پر کھڑی تھی. تو میں نے اٹھایا تو دیکھا تو بیگ کھولا تو اس کے اندر چاکلیٹ تھا. چاکلیٹ کے اندر دیکھا تو میں نے اوپر سے سارا چاکلیٹ جو ہے ڈارک کلر تھا وہ میں نے اتار دیا. تو اندر سے بہت ہی خوبصورت کلر تھا، لائٹ براؤن کلر تھا، بہت اچھا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں تھنک کر رہی ہوں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اب بیگ کے اندر تھا، اب گندا بھی نہیں ہوا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو اوپر سے میں اتار دیا، اب نیچے سے بالکل خوبصورت ہے، اب یہ اسی سے کھایا جا سکتا ہے. لیکن وہ عورت میرے پاس کھڑی ہے، وہ بھی نہیں کھاتی، میں اس کو دیتی بھی نہیں ہوں، میں خود بھی نہیں کھاتی، صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کو کلین کر رہی ہوں تو اندر سے کلین ہو جاتا ہے. اور میں وہی کھڑے یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، کہ اس میں اوپر کوئی گندگی کچھ کھا نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن. تو یہ میں نے خواب 2 چھوٹے چھوٹے دیکھے ہیں، ایک ہی دن دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ انکم سورس آپ کی آمدنی کے ذریعہ کیا ہے؟ وہ تو ایک کچھ ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ بچے تو کام کر رہے ہیں، لیکن شکر اللہ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بتا دیں. السلام علیکم. شکریہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. اچھا شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب ماشاء اللہ آپ کا بیان بہت اچھا ہے، اچھا تھا. میں میرے 2 سوال ہیں. جی اچھا تو 2 سوال ہیں. ایک پہلے نماز کتنی آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے تو خاموشی سے سننا رہتا ہے، خاموشی سے پڑھنا ہے. اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے کہ قضائے عمری میں فجر، مغرب، عشاء بلند آواز سے پڑھنا ہے، اگر خاموشی سے پڑھیں تو کیا اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. ٹھیک ہے، بتا دیں. اور تیسرا سوال یہ ہے، وضو جو ہے، وضو میں پورا وضو کرتی ہوں، 5 وقت کرتی ہوں، مگر موضوع پہ سے مسح کر لیتی ہوں کیونکہ میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تو صرف موضوع پہ سے مسح کرتی ہوں. موضوع کافی غلیظ ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے اس سے نماز پڑھ لیتی ہوں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ موزے آپ نے لیدر ساکس پہنتی ہیں آپ؟ لیدر ساکس نہیں، وہ تو مشکل ہے نا ہمیشہ پہننا لیدر ساکس. یہ جو ہے نا وہ بہت لبیز ساکس ہیں. اچھا. اول کے ہیں اور بہت لبیز ہیں، پانی اندر نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، بتا دیں. السلام علیکم. جی جو سوالات آ چکے ہیں اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے جو باقی رہ گئے تھے سوالات، ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ وہ شادی شدہ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. وہ یہ دیکھا کسی مرد سے ان کی شادی کی بات چل رہی ہے. دیکھیے اجنبی مرد ہے
اور اس سے شادی کی بات چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خوشی کا پیغام آئے گا، کوئی خوشی کی بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو اچھا خواب ہے، کوئی دوسری شادی وغیرہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اشارہ یہ ہے کہ جس طرح شادی سے انسان خوش ہوتا ہے اسی طرح آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے گی۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ جو قضائے عمری پڑھتے ہیں، جو نمازیں آپ کی عمر میں چھوٹ گئی ہیں اس کو قضائے عمری کہتے ہیں، تو کسی نے ان کو یہ بتایا کہ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس توبہ کر لیں اللہ سے۔ دیکھیے جس نے بتایا وہ غلط ہے۔ قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ہیں، جب نماز کا وقت نکل گیا تھا، آپ خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے تھے، دشمنوں کے طرف سے بڑا خطرہ تھا، تو آپ کی ظہر اور عصر کی نماز قضا ہوئی۔ دوسری ایک روایت میں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز، 3 نمازوں کا ذکر آتا ہے، یعنی ان کے وقت پر آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ نے پھر جیسے ہی موقع ملا ہے فوراً ان کی تمام نمازوں کو پڑھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی، کتنی ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی اور اب اللہ نے توفیق دی ہے، تو پچھلے 5 سالوں کی نماز جو فرض نماز ہے اور واجب نماز ہے، ایک دن کی 20 رکعت، اس اعتبار سے آپ 5 سال تک پڑھتی رہیں تو وہ تمام نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی توبہ کا معاملہ، دیکھیے توبہ اس وقت ہوگی جب ہم پہلے نماز ادا کر لیں، پھر اللہ سے توبہ یہ کریں کہ اللہ ہم نے ان کو وقت پر نہیں پڑھا، اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یہ ہے توبہ۔ بغیر پڑھے آپ توبہ کریں۔ اور ابھی اب رمضان آ رہا ہے، بہت سے لوگ اس طرح کے میسیج دیتے ہیں آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھ لی جائے، یہ سب غلط ہے۔ جتنی نمازیں ہیں اتنی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا اندازہ تھا کہ 5 سال کی نمازیں چھٹی ہے، لیکن 5 سال اور 6 مہینے کی تھی، یہ تو معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اندازہ لگایا، ایک کوئی بالکل پرفیکٹ آپ کو یاد نہیں تھا کب سے نمازیں کب تک نہیں پڑھی، تو اس اندازے میں اگر غلطی ہے تو وہ معاف ہو جائے گی۔ ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ شدید درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہے۔ دیکھیے ایک عمل تو وہ کریں آپ کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر پاؤں کے جوڑوں پر، ہاتھ کے جوڑوں پر یہ پڑھ کر دم کرتی رہیں تو انشاءاللہ جوڑوں کا یہ درد ختم ہوگا۔ دوسرا ایک عمل یہ کریں کہ سورہ کوثر زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھتی رہیں تو اس سے بھی جوڑوں کے درد میں کمی آئے گی انشاءاللہ۔ ہماری بہن نے جو استخارہ کیا تھا پلاٹ کے بارے میں، جو شیر کا انہوں نے خواب دیکھا ہے اس سے اشارہ یہ ہے کہ اس پلاٹ کو نہ بیچیں یا نہ خریدیں، جو خریدنا چاہ رہی ہے نہ خریدیں۔ اور دوسرا جو ہنی آپ ان رشتہ داروں کو جن سے پلاٹ لینا ہے وہ ہنی دینا چاہ رہی ہیں، شوہر منع کر رہے ہیں، اس کا بھی یہی اشارہ ہے۔ ہنی کا مطلب مٹھاس، دولت، تو آپ ان کو دینا چاہ رہی ہیں اور شوہر منع کر رہے ہیں مت دو، تو اس کا اشارہ بھی یہی ہے کہ آپ اس پلاٹ میں نہ پڑیں۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا، غالباً یہی سوال دوبارہ آیا ہے، نواسی نے دیکھا ہے جو 19 سال کی ہے کہ ان کے دانت گرے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دانتوں کا گرنا اچھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر انشاءاللہ خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی، عمر دراز ہوگی یہ لڑکی، اچھا خواب ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے ان کا خواب تو ذکر کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ اشراق کی نماز کے بعد جب وہ سوئی تھی تب یہ خواب دیکھا تھا۔ دیکھیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ اٹھ گئیں، پھر معاملہ ختم، یعنی اب اس کے بعد جو بھی خواب دیکھیں گی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ رات کے خواب کو پوچھا کریں، خاص طور پر آدھی رات کے بعد جو خواب ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال کہ جمعہ مبارک کا میسیج یا اسی طرح اور دینی میسیج ہوتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس طرح بھیجنا جائز ہے؟ دیکھیے یہ جو ڈیلیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ تو ڈیلیٹ کرنا وہاں پایا جاتا ہے جو اسکولوں میں، مدرسوں میں وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر آیتیں لکھتے ہیں اور جب وہ سبق ہو گیا قرآن کی آیت ختم کر دی، تو اس طرح مٹانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح میسیج کو رکھیں یا مٹائیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں سفر میں ہیں اور 2 امام ہیں ساتھ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ان کو 5 لاکھ میں دے دو، تو امی منع کر رہی ہیں کہ وہ تو 5 کروڑ کی زمین ہے۔
خیر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آپ اپنی زمین کو بیچنا چاہتی ہیں تو اس میں کچھ زمین یا اس زمین میں سے جو آپ کو انکم آئے، یعنی بیچنے پر جو آپ کو رقم آئے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور دینا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا مسکین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں موجود ہے او مسکین ذا متربہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے فقیر۔ فقیر جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ محتاج ہے لیکن پھر بھی اس کے گھر میں کوئی چیز ہے۔ مسکین کے معنی ہوتے ہیں بالکل اس کے پاس کچھ نہیں، غریب آدمی ہے۔ سکنہ کے معنی ہوتے رہنا، مسکین گھر میں رہتا ہے، ذا متربہ مٹی پر پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی زیادہ فرنیچر، کوئی کپڑے، کوئی ضرورت سے زیادہ برتن کچھ نہیں، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں، اور لڑکی ہے تو مسکینہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہماری ایک سسٹر نے فون کیا، ان کی مدر ان لاء کا خواب دیکھا، بتایا انہوں نے، تو وہ جو مرحوم شوہر آئے ان کے بتایا کہ یہ منی کی حفاظت آپ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بچوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کی آپ لک آفٹر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یہ جو منی ہے دراصل آخرت میں اجر و ثواب ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ وہ گاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی نظر آئی جو 60-50 ایئرس کی ہوگی، اور گاڑی میں پانی چلا گیا، اس نے یہ بتایا۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی آمدنی کے اندر سے کہیں خرابی ہے۔ خرابی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا حصہ ہے جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، پھر آپ اس کو کوشش کرتی ہیں تو پھر وہ درست ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ چاکلیٹ، وہ اسٹرابری آپ کو جو نظر آئی، اس میں یہ تھا کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر وہ کھانے کے قابل ہو گیا۔ تو آپ اس پر غور کریں کہ جو آپ نے انکم کا ذریعہ بنایا وہ کیا ہے۔ دوسرا ہماری بہن کے 3 سوال ہیں۔ ایک تو نماز اکیلے پڑھیں تو کیسی پڑھیں، جہری پڑھیں سری پڑھیں؟ دیکھیے عورتیں گھر میں پڑھیں تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے ذرا زور سے پڑھیں، مغرب عشاء اور فجر کی نماز۔ سری میں یہ کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے آہستہ سے بس۔ تو اگر جہری نماز کو آپ نے سرن پڑھ لیا، یعنی قرات زور سے نہیں کی، اور سری نماز کو زور سے پڑھ دیا تو یہ واجب چھوٹتا ہے۔ لیکن اس میں نے بتایا کہ عورتوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کوئی زور سے پڑھنا نہیں ہے کہ دوسروں کو آواز جائے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ قضاء عمری میں بھی یہی مسئلہ ہے، جو آپ نے ادا کر دی وہ ادا ہو چکی ہے۔ وضو کے مسئلے میں آپ نے جو بتایا کہ میں مسح کر لیتی ہوں موزوں پر، دیکھیے موزے جن پر مسح کیا جا سکتا ہے وہ خاص قسم کے موزے ہوتے ہیں۔ ہر موزے پر چاہے وہ کتنے ہی موٹے ہوں اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ کو لیدر کے موزے سوٹ نہیں کرتے، لیدر ساکس، تو پھر آپ یہ کریں کہ ایک دوسری سیل اسکین نکلی ہے، سیل جو ہوتی ہے پانی میں رہتی ہے، اس کی چمڑے سے، اس کی اسکین سے بنائے ہوئے وہ موزے ہیں جو ظاہر میں ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کاٹن ساکس ہیں، لیکن اس پہ مسح ہو سکتا ہے، وہ باقاعدہ واٹر پروف بنائے گئے ہیں۔ تو اگر واٹر پروف نہیں ہیں اور آپ نے اس پہ مسح کیا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا، اس لیے آپ اس بات کی احتیاط کریں، اور کاٹن وغیرہ کے موزے پر مسح نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھیں۔ اگر مسح نہیں ہوا وضو صحیح نہیں، جب وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں۔ حق تعالی شانہ ہمارے تمام مسائل کو آسان فرمائے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، چاہے جادو کے اثرات ہوں، حاسبی اثرات ہوں، دشمنوں کی دشمنی سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، حاسدوں کی حسد سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری تمام دعاؤں قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔